السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم وائس آف وومن میں بات کریں گے غذائیت کی کمی اور تولیدی صحت کے حوالے سے. خوراک جو ہم عام طور پر کھاتے ہیں اور ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں، لیکن وہ خوراک غذائیت سے بھرپور کب کہلاتی ہے؟ چونکہ جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں ہمارے پاس، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 67% آبادی ایسی ہے جو کہ خوراک کی کمی کا شکار ہے. اور عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوراک کی کمی کا شکار عورتیں ہوتی ہیں، لیکن مرد بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی بہت زیادہ اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم بات کر سکیں کہ خوراک اور غذائیت میں فرق کیا ہے اور تولیدی صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر مصباح خان، جو کہ ایز ریسرچ ایسوسی ایٹ SDPI میں کام کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر مصباح، خوراک اور غذائیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مل نیوٹریشن کی بات کریں گے. تو یہ کیا فرق ہے خوراک اور غذائیت میں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل بہت جو ہے ایمرجنگ ٹاپک ہے، کیونکہ پتہ ہے اس وقت اوور آل گلوبلی جو ہے وہ ایک ہنگر جو ہے وہ اس کا جو ہے ورڈ شکار ہے. خوراک نارملی ہم اس کو کہتے ہیں کچھ بھی کھا لیں آپ، ٹھیک ہے، جس میں آپ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، اس میں نیوٹریشن ہے، وائٹامنس ہیں، پراپر بیلنس ڈائٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ جنک فوڈ بھی کھا سکتے ہیں، آپ پراپر ویجیٹیرین بھی مطلب سبزیاں کھا سکتے ہیں، گوشت کے استعمال کر سکتے ہیں. جو آپ کی غذائیت سے بھرپور غذا ہوتی ہے اس میں کہ آپ کی ہر ایک چیز پراپر اماؤنٹ میں ہو، کیونکہ خوراک تو چلیں کوئی بھی کھا لے اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہوتا. اگر آپ غذائیت سے بھرپور کھا رہے ہیں اس پہ آپ کے جسم پہ پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں. تو خوراک ہم جنک فوڈ کو بھی کہتے ہیں. ہم نارمل جو آپ نارمل دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، وہ نیوٹریشن سے بری ہوئی نہیں ہو تو اس خوراک کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. بھوک آپ کی وقتی طور پہ مٹ جاتی ہے، لیکن جو آپ کی جسم کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اچھا، تو غذائیت کی کمی کی اگر ہم بات کریں تو غذائیت کی کمی عورت کے جسم پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ غذائیت کی کمی عورت کے اوپر اور مرد کے اوپر اور بچوں کے اوپر، یہ ہر ایج فیکٹر کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب اگر غذائیت میں ہم ایک بات کریں نا میل نیوٹریشن کی، اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو انڈر نیوٹریشن ہے، ایک اوور نیوٹریشن ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ جس طرح دو دھاڑی تلوار ہے، آپ کی دونوں اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کو مسئلہ ہے، اینڈ آپ جب تک مڈ پہ بیلنس نہیں رکھیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کی نیوٹریشن کم لے رہے ہیں، انڈر نیوٹریشن کا شکار ہیں. اگر آپ کوئی چیز کسی کا زیادہ مقدار میں استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کی اوور نیوٹریشن ہو رہی ہے، اور دونوں کیسز میں آپ کی ایکسٹریم لیول پہ باڈی افیکٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں. اچھا، یہ ڈاکٹر مصباح یہ بتائیں کہ غذائیت کی کمی تولیدی صحت پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ اگر ہم اس کی بات کریں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی عورتوں کو لے کر، جو عورتیں، میں پریگنینسی کی طرف پہلے جاؤں گی، جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو نیوٹریشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی جو باڈی میں ایک اور چیز جو بن رہی ہوتی ہے، جو نیو برن گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے نیوٹریشن بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کلچر بھی اس طرح ہے، غربت ہے، تو وہ تھوڑا سا نا ریلکٹنٹ ہوتی ہے وومنس کہ ہم نے خود نہیں کھانا، چلو یہ بچوں کو کھلا دو. یہ پرائورٹی دی جاتی ہے گھر میں کہ بیٹا کھا رہا ہے، مرد کھا رہا ہے، شوہر کو دے دیں اچھی غذا، کیونکہ اس نے باہر جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو نیوٹریشن ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اس کا نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں، آپ کی باڈی میں ایک ایکسٹرا چیز بن رہی ہے، آپ کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کے بلڈ سے نیوٹریشن آپ کا بیبی بھی ایبزارب کر رہا ہے. اگر نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ اب دیکھیں ہمارے پاس پریگننسیز کی کمپلیکیشنس ہیں بہت زیادہ. آپ کی چائلڈ برتھ جو ہے وہ ارلی پریگننسیز ہو جاتی ہیں، ارلی ابارشن ہو جاتے ہیں، مس کیریجز ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. کچھ کیسز میں تو ہمارے پاس آپ کی انفرٹیلیٹی بھی ہے. اگر آپ کسی اوور نیوٹریشن ہو جاتی ہے، جیسے PCOS کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے ینگ ایج کی لڑکیوں میں ہم اگر بات کریں تو وہ پھر آگے انفرٹیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. اوبیسٹی دیکھ لیں، اگر میں ایک چیز کو زیادہ کنزیوم کر رہی ہوں، میری ڈائٹ پراپر نہیں ہے، نیوٹریشن نہیں لے رہی میں، تو میری باڈی میں کیا ہے کہ میں کچھ اسپیسیفک سنڈروم ڈیولپ ہو جاتے ہیں. زیادہ کھانا بھی اچھا نہیں ہے، اگر غذائیت کی کمی ہو وہ بھی اچھی نہیں ہے. تو اوبیسٹی اور جو آپ کا انڈر ویٹ ہے، وہ دونوں، انیمیا بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے آپ کی نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے. اور پاکستان میں تو یہ اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور اوور آل گلوب میں بہت زیادہ ہے. اب آپ کو انیمیا ہے، بلڈ کی کمی ہے،
تو اس کے ساتھ لنک آپ کا یہ ہے کہ لیزینس ہے, تھکاوٹ آپ کو فیل ہوتی ہے, مائنڈ فریش نہیں ہوتا, گروتھ پہ بہت افیکٹ کرتی ہے, آپ کی ہائٹ انکریز نہیں ہوتی, آپ کا ویٹ نہیں ہوتا. اس طرح اب جو لڑکیاں جو قوت مدافعت میں کمی ہوتی ہے, آپ کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے, بہت کمزور ہو جاتا ہے. اور میجر فیکٹر اب امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا تو آپ کو بیماریاں تو لگیں گی, کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مدافعت ہی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ اس کو ریزسٹ کر سکیں. تو جتنی ہمارے پاس کوئی بھی ایپیڈیمک آ جاتا ہے, کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے, ڈائریا جو ہے وہ گرمیوں میں جیسے ہو جاتا ہے, ملیریا آ جاتا ہے, تو وہ لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو نا ریزسٹ کر سکیں. ان کا امیون سسٹم ہی ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ اس کو برداشت کر سکیں. تو ڈاکٹر مصباح, ویسے تو یہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ خواتین وہ زیادہ سے زیادہ خود برداشت کرتی ہیں, اور اس کی وجہ غربت بھی ہے, اور خواتین کا ایک ان کا اپنا ایک احساس کا مادہ بھی ہوتا ہے, کہیں قربانی کا بھی, کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ غذا لے لیں, جبکہ وہ خود پریگننٹ بھی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود پہ جو ہے وہ زیادہ صرف کرے. اچھا, ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے, جو تولیدی صحت کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ جو کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا تولیدی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. بالکل, یہ جو ہے وہ کم عمر میں شادی پاکستان کا ٹرینڈ تو نہیں کہہ سکتے, کچھ کلچر کسی اسپیسیفک ایریاز میں ہے کہ زیادہ کروا دیتے ہیں. اب دیکھیں, ایک بچی کی عمر بڑھ رہی ہے, وہ ابھی اپنی ریپروڈکٹیو ایج میں ہے, ابھی اس نے پراپر گروتھ نہیں کی, ہر ایک چیز کی اس کی کمی پوری نہیں ہوئی, اس کی اب شادی کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کنسیو کر لیتی ہے, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اس کے اندر جو کمی ہے اس کی غذائیت کی, نہ وہ پراپر ڈائٹ لے رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے ارلی میرجز میں تو ایک تو مس کیریجز کے بہت چانسز ہوتے ہیں. پھر یہ بچوں کی شادی کروا دیتے ہیں, ان کو فیملی پلاننگ کا پتہ نہیں ہوتا, نہ ان کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا عرصے کا گیپ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وقفے کے بعد آپ نے دوبارہ دوسری پریگننسی کرنی ہے. تو وہ ایک پریگننسی کے بعد کنزیکٹیو دوسری پریگننسی, کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے نا, کہ بچوں کی شادی بھی کروا دیتے ہیں, اس پہ آپ کی میرج لائف پہ, آپ کی سیکس پہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی, ان کی اویئرنیس نہیں ہے. تو وہ جو گیپ آ جاتا ہے نا پہلی پریگننسی پہ, پھر سیکنڈ پریگننسی میں بہت کم ونڈو دے کے جو ارلی جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ ہر ایک باڈی کو ایک پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ری مینٹین کرے اپنی باڈی کو, دوبارہ سے اس کی چینجز ہوتی ہیں باڈی کے اندر, نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے, آپ زیر ڈیلیوری میں آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے, آپ کی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, تو وہ گیپ بھی آپ کا منیمائز ہو جاتا ہے. تو وہ اب دیکھیے اس پہ پھر مدر کی افیکٹ بھی, مدر کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, پھر آپ کے بچے کی بھی ہو رہی ہے. مدر کیا کر رہی ہے آپ کی اس میں جو ہے وہ ایک تو وہ ویک ہو رہی ہے. اب مدر کی جو ہیلتھ ہے وہ صرف اسی کو نہیں افیکٹ کر رہی, وہ اس کے ہونے والے بچے کو, اس کے اگلے بچے کو, بلکہ وہ پورے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو پورا ایک ویل بینگ سسٹم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ اس کا کم ویٹ ہے یا وہ جلدی پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کی سروائیول, یعنی آپ اس بچے کی بات کر رہی ہیں جو کہ عورت کے پیٹ میں, ٹھیک ہے, اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ سے اگلا سوال بھی یہی کرنے والی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خوراک ہے وہ اگر حاملہ ماں جو ہے اس کے اندر, اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ اس تک بھی اثرات جاتے ہیں, بلکہ کہتی ہیں آنے والی کئی نسلوں تک اس کے اثرات جا رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ڈاکٹر مصباح, ایک تو وہ ہو گیا جو ہم بات کر رہے ہیں فزیکلی, اس کا وزن کم ہونا, یا پھر عموماً عورتوں میں یہ دیکھا گیا موٹاپا کم ہونا, اس طرح سے اس کی گروتھ نہ ہونا, وٹامنز کی کمی وغیرہ, یہ سب چیزیں. ایک سروے ہوا تھا 2011 میں نیوٹریشن کا, اس سروے کے مطابق یہ تھا کہ 40% بچے ایسے ہوتی ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی اپنی عمر سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیلتھ جو ہے نا, جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ساری آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں کور کر کے نا, کہ ایک میں ہیلدی لائف کس کو کہہ رہی ہوں, میں فزیکلی بھی ٹھیک ہوں, میں مینٹلی بھی ٹھیک ہوں, میں سیٹسفائی ہوں, جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں, ایک آپ کو اختیار بھی ہے چیز کا, تو یہ ایک ہیلدی لائف ہے.
اب صرف فزیکلی ڈسٹرب ہونا ہیلتھ کے اندر نہیں آتا، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے فزیکل ہیلتھ کا، جس کو عموماً ہم اگنور کر دیتے ہیں، جس کو عموماً اگنور کیا جاتا ہے، اور اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی پہ. تو نیوٹریشن سے آپ کا مائنڈ گروتھ کرتا ہے، آپ کی مائنڈ میں ایکٹیونیس آتی ہے. اب میں انیمیا کی میں نے پہلے ذکر کیا، تو انیمیا میں کیا آپ کی جسم میں بہت کمزوری ہوتی ہے، آپ لیزی ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ آپ کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا. ویسے ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ بغیر ناشتے کے جو ہے وہ آپ کلاس نہیں لیا کریں، ابھی بھی بچوں کو کہا جاتا ہے، جو ہے اسکول کے ٹیچرز ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کا جو ہے وہ میں آپ کو افیکٹ بتاتی ہوں کہ آپ جب بغیر کچھ کھائے آپ کوئی ہیکٹک کام کر رہے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو برین کا جو اسٹورڈ گلوکوز ہوتا ہے نا، جو وہ آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دماغ نے کام کرنا ہے، اس نے کوئی چیز انٹیک کر کے ہی آپ کو پروگرس دکھانی ہے. تو جب آپ غذا پراپر نہیں کھائیں گے اور آپ خود کو اوور برڈن کریں گے اور کام کریں گے، وہ آپ کی مینٹل پروگرس سلو ہو جاتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ پہ اس کا افیکٹ ہے. جی ڈاکٹر مصباح خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں غذائیت کی کمی اور تولیدی صحت کے حوالے سے. وائس آف وومین میں لیتے ہیں بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وائس آف وومین میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آج غذائیت کی کمی اور تولیدی صحت کے حوالے سے، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر کی کہانی ہے جس میں خواتین عام طور پر زیادہ سے زیادہ ان میں یہ جذبہ شاید کہیں ابھر آتا ہے جو ہماری ایک پدرسری سوچ ہے کہ مرد جو ہے انہیں کھانے کے لیے زیادہ دیا جائے، کیونکہ وہ معیشت کو ہم اسی سے جوڑتی ہیں کہ وہ کما رہے ہوتی ہیں اور انہیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. حالانکہ عورتیں ان کی بھی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ بچیاں جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جن کی عمر 10 سے لے کے 20 سال کے دوران تک ہے، اس میں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور انہیں اس وقت زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور غذا کی کمی ہونے کے باعث ان میں بہت پیچیدگیاں جنم لے لیتی ہیں، جس میں ہم ڈاکٹر مصباح ہم بات کر رہے تھے کہ ہڈیوں کا درد بھی ہوتا ہے اس میں، اور ہارمونل ایشوز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ کو جو ہے ہارمونل ایشوز سے پھر کیا افیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ہڈیاں کس طرح کمزور ہوتی ہیں. جو آپ کی پریگننٹ وومن ہوتی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں یا چھوٹی بچیوں کی بات کریں، تو آپ کی ہڈیوں میں وٹامن ڈی اسٹور ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو سورج کی روشنی سے ملتا ہے، آپ کو ڈیری پروڈکٹ سے، آپ کو دودھ سے، دہی سے. تو اگر اس کی کنزمپشن جو کہ نہیں کی جاتی موسٹلی گھروں میں، تو اس میں آپ ایک باڈی آپ کے اندر ہے تو وہ وائٹامن چاہیے اس کو، آپ کا جو اندر بیبی ہے پریگننٹ وومن کے، اس کو وہ چیز چاہیے. تو وہ اگر آپ کی خوراک سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ ایبزارپشن کرتا ہے سائنٹیفکلی آپ کی بونز سے، وومن کی بونز سے. تو وہاں سے جب ایبزارپشن ہو رہی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. پھر وہی آپ کا جوائنٹ پین ہے. ہارمونل میں اگر آ جائیں تو آپ کی چہرے پہ آپ کی بالوں کی گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بال گرتے بہت زیادہ ہیں. پھر آپ کی نیوٹریشن میں آپ کی فائبرز کی کمی ہے، آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈائریا کا جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ ساری چیزیں نا آپ کی نیوٹریشن سے پھر لنکڈ ہیں. تو یہ اس طرح افیکٹ کر رہی ہیں آپ کی بچیوں کو اور وومنس کو جو پریگننٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر مصباح، ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بنا موسمی سبزیاں اور پھل ہیں. اس کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ابھی تو اسپیسیفکلی ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے مردوں میں بانجھ پن کی بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب اسی طرح سے جنک فوڈ کھایا جائے گا تو کیا یہ صحیح ہے؟ جنک فوڈ آپ کو پراپر بیلنس ڈائٹ نہیں دیتا. یہ تو آپ کی نیوٹریشن وہ پھر آپ کی اوور کنزمپشن ہوگی، آپ صرف فیٹ لے رہے ہیں. صرف اگر ہم جنک فوڈ کی بات کریں، آئل ان میں زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ آپ کی اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ اس میں جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو رہی ہے. پھر اس طرح مردوں کی، جس طرح آپ نے انفرٹیلیٹی کی بات کی، وہ اوولیوشن ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر ان کے اس طرح سپرمز پہ افیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ ان ٹرن آپ کی انفرٹیلیٹی کو کر رہا ہے. تو جنک فوڈ تو آپ کی نیوٹریشن پوری کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چیز ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے صرف آپ کو ایک فیٹس دے رہی ہیں، باقی آپ کو وائٹامنز نہیں مل رہے، پروٹینز نہیں مل رہے، آپ کو فولک ایسڈ وغیرہ یہ چیزیں آپ کو نہیں مل رہی، تو وہ آپ کی جسمانی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو آپ نے کی، جو آپ کے غیر موسمی پھل جو ہم گرو کر رہے ہیں، وہ پیورلی آپ کی جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے کیے جاتے ہیں. اس میں کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی اوریجنل اس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بھی سپریس کر لیتے ہیں. تو وہ جو آپ کی اوریجنل غذا ہوتی ہے
اس کو آپ اگر کیمیکلز سے یا کسی مصنوعی طریقے سے اگا رہے ہیں تو وہ آپ کی کمی اس طرح پراپر پوری نہیں کر سکتی. تو اس کے بھی انٹرن پھر وہی سائیڈ افیکٹس ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ نیوٹریشن کی کمی پوری ہی نہیں ہو رہی, تو آپ کی باڈی اس طرح پراپر گرو اور اس طرح ہیلدی نہیں رہ سکتی. اچھا, ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے کہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ غذائیت کی کمی سے ذہنی صحت بہت متاثر ہوتی ہے, اسی طرح سے ہم نے نفسیاتی حوالے سے بھی بات کی ہے. تو کیا اگر ہم بات کریں کہ اعتماد جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں شیک ہو جاتا ہے, خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے دیکھا گیا ہے, کیونکہ بچیوں کو غذا کی زیادہ ضرورت ہے اور کم عمر کی بچیوں کی جب شادی کر دی جائے تو زچگی کے دوران اکثر دیکھا گیا ہے کہ شرح اموات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ بھی درست ہے کہ ان کا کہیں پہ وہ اعتماد جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں پہ شیک ہوتا ہے؟ بالکل, یہ تو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس چیز کے ساتھ کہ افیکٹ تو ہوتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں, آپ کی باڈی فیل کر رہی ہے, آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا کمی ہے, تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیا چینجز ہو رہی ہیں, بیمار آپ ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہے, آپ کا مائنڈ لیزی ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہیں, تو وہ آپ انٹرن آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. جو آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی کہ یہ اس سے میٹرنل موٹیلیٹی جو بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں پریگننسیز میں, اس کا ریٹ بھی پاکستان میں بہت ہائی ہے. تو وہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو آپ کی یہی نیوٹریشن کی کمی ہے, آپ میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں بچیاں سوچ کے یا کچھ اس طرح, ان کے اوپر وہ جب آپ کی ڈیفیشنسی باڈی میں شروع ہو جاتی ہے پریگننسی میں, آپ آلریڈی گزار ہیں ایک چیز, آپ کی باڈی چینجز برداشت کر رہی ہے, اوپر سے آپ کو خوراک نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹرسٹ لیول شیکل ہو, تو وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ان ٹرن آپ کا ریٹ موٹیلیٹی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے, انفینٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, مطلب اموات زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ شرح اس طرح بھی افیکٹ کرتی ہے آپ کی نیوٹریشنز اور اس کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اچھا, اس کی ایک وجہ تو ڈاکٹر مصباح یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں دی جاتی. تو دوسری طرف یو این نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے تحت 2030 تک جو رکن ممالک ہیں ان کو غذائی قلت کرنے کا بھی کہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے, اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ بالکل, یہ چیز تو ہونی, ہمارے جو جیسے آپ نے بات کی ملینیم گولز کی, ہمارے SDGs میں بھی ہے ہنگر نہیں ہونی چاہیے, نو ہنگر, لیکن یہ چیز پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگی, ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اویئرنیس بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, بیسیکلی ہم جن کمیونٹیز سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ یہ ریٹس بہت زیادہ ہیں. تو آپ کی اویئرنیس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ارلی آپ بچوں کی شادیاں کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو پھر ہاسپٹل بھی اس طرح نہیں لے کے جا رہے کہ ان کا پراپر چیک اپ ہو, یا وہ کچھ سپلیمنٹ یوز کریں تو ان کی باڈی تھوڑی ریکور کرے. تو یہ کہ آپ کمیونٹی میں اویئرنیس کیسے لائیں, آسان طریقہ اس کا جو ایکسیپٹیبل بھی ہے بہت سارے کلچر میں, جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں, جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں, ان کو سپلیمنٹس دے کے یا نیوٹریشنسٹ کو رکھ کے جو ان کے گھروں میں جا کے ان کی کونسلنگ کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ اس چیز کی کمی کی وجہ سے یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور ان کو گھروں میں اگر وہ سپلیمنٹس دیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے جس پہ آپ کی بھی صحت ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کے ہونے والے بچے کی بھی اور آپ کے پورے گھر کی, تو یہ ایک چیز بہت پازیٹیو افیکٹ شو کر سکتی ہے اس چیز پہ. ایک ریزن جو سب سے بڑی ریزن ہم چونکہ اس کو معیشت سے جوڑتے ہیں تو غربت اس کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس اس طرح کے ذرائع نہیں ہوتے کہ جن سے وہ ایک متوازن غذا لے سکیں. اسی طرح سے ڈاکٹر مصباح میں نے بھی یہاں پر ایک علاقہ کوہ سلیمان کا دیکھا جس میں خواتین صحت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کے گال بالکل اندر کو دھنسے ہوئے تھے, نوجوان خواتین کے, اور جو بچیاں تھیں ان کے گالوں کے اوپر سفید بڑے بڑے دھبے نمایاں تھے. تو کس طرح سے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کردار گورنمنٹ ادا کرے؟ غربت پاکستان میں ہے اور ہمارے کچھ ماحول کی وجہ سے کچھ ہماری کلائمیٹ چینجز ایسی آ رہی ہیں, ایگریکلچر لینڈ ہونے کے باوجود بھی ہم قلت کا شکار ہو رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر مصباح میں بتاتی چلوں, ابھی جو عالمی بینک کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال میں مزید 1 ارب جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے, یہ غربت جو ہے اور زیادہ بڑھے گی. تو یہ غربت آپ کا میجر جو کہتے ہیں نا ہٹ ہے جس پہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اوبیسلی
مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پراپر غذا, تو وہ آپ کی باڈی میں کمی پوری نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کو اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کو انویسٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ ہیلدی چیز لیں گے تو وہ آپ خریدیں گے تو وہ آپ کھائیں گے. ایسے تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وداؤٹ انویسٹمنٹ یا وداؤٹ آپ پیسے خرچ کیے آپ کو کوئی پراپر ہیلدی ڈائٹ نہیں دے سکتا. ہاں, جو فارمرز وغیرہ ہیں جو خود اگاتے ہیں, اگر وہ اپنے گھروں میں یوٹیلائز کریں تو وہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن غربت کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ گورنمنٹ کس لیول پہ اس چیز کو کر رہی ہے, آپ کچھ اس طرح کے سسٹمز, کوئی اس طرح کے پروگرامز کریں جو اسپیسیفکلی ہماری جو غربت میں فیمیلز ہیں, جو بچیاں ہیں, ان کے لیے ہونے چاہیے کہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ پریگنینسی ایج میں, ایڈولسنس ایج میں ان کو پراپر نشو و نما ملے, تاکہ یہ آگے فیوچر میں جا کر ان کو مسئلے مسائل نہ ہوں. تو غربت ٹھیک کرنی پڑے گی اس کے علاوہ تو. اچھا, ابھی جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی بات ہو رہی تھی, اس کے مطابق ماہرین کی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت حل کی طرف نہیں جاتی, زیادہ تر وہ جو ہے ڈائیگنوسز, تشخیص کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ جب تک باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, جب تک آپ گراؤنڈ لیول پہ, ریئلٹی پہ, ڈیٹا بیس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں, اتنے لوگوں میں غذائیت کی کمی ہے, لیکن اس کو حل کیسے کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا چیز ہونی چاہیے. امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. تو جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیں آؤٹ کم اس طرح نہیں دے رہی جو ہم چاہ رہے ہیں. تو باتیں ہیں صرف نہیں. تو نیوٹریشن سروے ہوتے رہے ہیں, اور اس سروے میں بھی یہ باتیں نکل کے آتی رہی ہیں کہ کس طرح سے خواتین کے اوپر غذائیت کی کمی کے سبب مختلف مسائل کا وہ شکار ہو جاتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ منفی رجحانات کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, نہ وہ اس طرح سے کام کو صحیح طور پہ زندگی میں کر پاتے ہیں, نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ پاتے ہیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھی خوراک ہے وہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بھی جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. کہ انسان اچھی خوراک لیتا ہے تو وہ اس سے خوش شکل لگتا ہے, خوش مزاج لگتا ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کے رویے بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر مصباح, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے بھی, ہم بات کر رہے ہیں کہ UN کے مطابق گورنمنٹ کے رول کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے مختلف ادارے بھی کام کر رہے ہیں. مختلف اداروں کے حوالے سے آپ کتنی مطمئن دکھائی دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ خود بھی اس وقت SDPI جو ملک کا ایک بڑا تھنک ٹینک ہے اس میں کام کر رہی ہیں. بچوں کے حوالے سے پاکستان میں NCRC ادارہ بھی ہے جو بچوں کے حوالے سے کھولا گیا. اس کے علاوہ نیشنل کمیشن اسٹیٹس آن دی وومن, خواتین کا جو ہے وہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہیں اس پہ ہم مطمئن ہیں؟ دیکھیے, ادارے تو کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کی آرگنائزیشنز لگی ہوئی ہیں, گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ سٹیپس لے رہی ہے, لیکن یہ اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو آپ کو اس کی جڑ ڈھونڈنی چاہیے کہ کہاں پہ جو اس کا بیسک روٹ کاز کیا ہے. جب وہ روٹ کاز پہ پہنچیں گے, آبادی زیادہ ہو رہی ہے, کچھ علاقوں میں آپ کی یہ NGOs بھی کام کر رہی ہیں, آپ کی آرگنائزیشنز, آپ کے ورلڈ فوڈ پروگرامز بھی چل رہے ہیں, آپ کی WHO بھی کام کر رہی ہے ہیلتھ پہ, نیوٹریشن پہ. تو یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کو ہمیں لارج اسکیل پہ کرنا چاہیے. جو آئیڈینٹیفیکیشن ہو پراپر کہ جو اسپیسیفک ایریاز کی, جو اسپیسیفک سٹیز کے یا جو اسپیسیفک علاقے کے لوگ ہیں جو زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو پریورٹی دی جائے, اور ان کو اس طرح ہم کام تو کر رہے ہیں یہ, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہو رہا. اچھا, ڈاکٹر مصباح, کام کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اجتماعی سوچ تک تو جائیں, لیکن انفرادی طور پر بھی اپنا کردار ادا کریں. جیسے کل میں TV دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ اس ماہ رمضان میں کھانا اتنا ضائع ہوا, تقریباً 1 ارب لوگوں کا کھانا جو ہے وہ اس طرح سے اسی رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ ضائع ہو گیا. تو کیا کہیں یہ ہم لوگوں کی بھی اگر دیکھا جائے تو کیا ایک ذمہ داری نہیں بنتی؟ بالکل, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. رمضان میں جو موسٹلی جو لوگ باہر افطاریاں کرتے ہیں, بوفے سسٹم جو لگائے جاتے ہیں, ان میں بہت زیادہ کھانے کا ضیاع کیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ضیاع ہے کھانے کا, اس سے اگر ہم کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے, اگر وہ کھانا کہیں اچھی جگہ پہ یوٹیلائز ہو جائے یا جو نیڈی پیپل ہیں ان کو مل جائے, تو سوچ تو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ معاشرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. سٹارٹ آپ کو اپنے خود سے, اپنی سوچ سے لینا پڑے گا. اور جو کھانے کا ضیاع ہے یہ
اس پہ ہمیں میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے منال پہ ہم افطاری کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کا اسپیشل ہوتا ہے نا اویئرنیس آپ لوگوں کو کس طرح بتائیں گے. تو ان کا یہ تھا کہ اگر آپ کھانے کا ضیاع نہیں کریں گے اور آپ کی ٹیبل پہ اگر کھانا نہیں بچے گا تو اس پہ انہوں نے دی ہوئی تھی لگژریز کہ آپ 50% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا یا آپ کو کولڈ ڈرنک ساتھ میں ایکسٹرا دی جائیں گی. تو وہ پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک پریکٹیکل عمل ہے کہ بھئی میں کر رہی ہوں, وہ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کا انعام مل رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوں, سوچ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ڈاکٹر مصباح خان آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ, آپ نے غذائیت کی کمی اور تولیدی صحت کے حوالے سے اہم گفتگو کی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی, ڈاکٹر مصباح خان ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے بات کی ہے غذائیت کی کمی اور تولیدی صحت کے حوالے سے. ہمارے زندگی میں کھانے کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں غذائیت دیتا ہے اور ہم زندہ ہیں, بلکہ غذائیت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں سماجی اور معاشرتی رویے اور ہماری عادات کا بھی اہم جز ہے, اور اس کے لیے ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, آگاہی دینے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں غذائیت کی کمی مردوں پہ اثر انداز ہوتی ہے, بلکہ چھوٹے بچوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور اس کے لیے عورت ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ گھر گھر میں عورت جب یہ سوچ رکھتی ہے کہ میں اپنی غذا کسی اپنے بچے کو دے دوں یا اپنی غذا مرد کو دے دوں, تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غذا اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہے, اور اس وقت جب کہ وہ خود بھی پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور زیادہ وہ غذا ضروری ہو جاتی ہے. اور یہی اویئرنیس ہے کہ آپ غذا کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کی غذائیت پوری ہو, تمام وٹامنز ہوں, آئرن ہوں, وہ آپ کی غذا میں پورے ہونے چاہیے, تاکہ آگے آپ کسی بھی پیچیدگی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. اسی کے ساتھ ہی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.